رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے میٹھے میٹھے محترم اسلامی بھائیو، آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ پاک تمام مسلمانوں کی مال کی، جان کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرمائے۔ جن کے والدین حیات ہیں اللہ پاک انہیں لمبی زندگی عافیت والی عطا فرمائے۔ جن کے والدین دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں اللہ پاک تمام مسلمانوں کی بخشش فرمائے۔ جو اسلام بھائی نئے ہمارے چینل پر، وہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور آپ بتائیں، کمنٹ سے دیں اور بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ ہم منتظر ہیں آپ کے، آپ کمنٹ دیا کریں۔ ہم ایک ریاض الصالحین کتاب ہے حدیث پاک کی، اس کا درس شروع کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ اس میں ہم مختصر ویڈیو میں جو ہے ہم حدیث پاک بیان کریں گے، اس کی مختصر جو ہے تشریح پیش کریں گے آپ کے سامنے انشاءاللہ۔ جب آپ اس ویڈیو کو ان ویڈیو کو دیکھیں گے تو زندگی میں ایک انقلاب پیدا ہوگا انشاءاللہ۔ امام ابو زکریا یحییٰ بن شرف نووی رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ عظیم بزرگ ہیں جنہوں نے حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے افعال و اقوال کو اپنی مایہ ناز و مشہور زمانہ تصنیف ریاض الصالحین میں نہایت ہی احسن انداز سے پیش کیا ہے۔ جی ہاں، اس کتاب میں کہیں منجیات، یعنی منجیات کا مطلب یہ ہوتا ہے یعنی نجات دلانے والے اعمال، مثلا اس سے کیا مراد ہے؟ اخلاص ہے، صبر ہے، ایثار ہے، توبہ ہے، توکل ہے، قناعت ہے، بردباری ہے، صلہ رحمی ہے، خوف خدا ہے اور تقوی وغیرہ کا بیان ہے۔ اور کہیں مہلکات یعنی ہلاک کرنے والے اعمال، مثلا جھوٹ، غیبت، چغلی وغیرہ کا بیان ہے۔ جب آپ ویڈیو دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کی زندگی میں ایک انقلاب پیدا ہوگا۔ حدیث پاک بیان کرنے سے پہلے حدیث کا جو ہے مطلب ہم سماعت کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول فعل تقریر کو حدیث کہا جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فعل تقریر کو حدیث کہا جاتا ہے۔ ایک حدیث پاک ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اس کے جو راوی ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بہت ہی پیارے صحابی ہیں۔ انشاءاللہ ان کے بارے میں بھی ہم سماعت کریں گے، لیکن آپ نیت کریں مکمل ویڈیو دیکھنے کی۔ مکمل ویڈیو دیکھنے کی نیت کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ تعالی بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا، اور اگر اچھی لگے تو پھر کمنٹ بھی دے دیں کہ بھائی آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ انشاءاللہ ہم حدیث کی روشنی میں اپنی اصلاح کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ یہ ہے منافق کی 3 علامات یعنی نشانیاں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، زاد فی روایت لمسلم وان صام وصلى وزعم انہ مسلم۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ نمبر 1، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ نمبر 2، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ نمبر 3، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ مسلم کی ایک روایت میں یہ زائد ہے کہ اگرچہ وہ روزہ رکھے، نماز پڑھے اور خود کو مسلمان جانے،
حدیث پاک میں منافق کی 3 نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ ہر مسلمان کو ان سے بچنا چاہیے۔ میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں کہ ہم انشاءاللہ ان علامات سے بچیں گے اور دوسروں کو بھی بچائیں گے انشاءاللہ۔ آپ نے یہ سماعت تو فرما لیا ہے، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو ابھی اس کو شیئر کر دیں اور لائک کر دیں اور کمنٹ دے دیں۔ کامل مسلمان نہ تو کبھی جھوٹ بولتا ہے، جو کامل مسلمان ہوتا ہے نہ تو کبھی جھوٹ بولتا ہے، نہ وعدہ خلافی کرتا ہے اور نہ ہی کسی کے مال میں خیانت کا مرتکب ہوتا ہے، بلکہ اس کا ہر کام اللہ پاک اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق ہوتا ہے، اور ہر وہ اس کام سے بچتا ہے جو معصیت و نافرمانی پر مشتمل ہو۔ اعمال کا تعلق جو ہے 3 چیزوں سے ہے۔ عمدۃ القاری میں ہے انسان کے اعمال کا تعلق 3 چیزوں سے ہے۔ قول یعنی کہ جو بندہ بات کرتا ہے، قول، فعل اور نیت۔ فعل یعنی کام، نیت دل کے ارادے کو۔ چونکہ منافق کی یہ تینوں چیزیں ہی خراب ہوتی ہیں، قول، فعل اور نیت منافق کا خراب ہوتا ہے، اس لیے یہاں منافقت کی یہ 3 علامات بیان کی گئی۔ قول کی خرابی یہ ہے کہ منافق بندہ جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ قول کی خرابی یہ ہے کہ منافق بندہ جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ فعل کی خرابی یہ ہے کہ امانت میں خیانت کرتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے۔ اور نیت کی خرابی یہ ہے کہ وعدہ خلافی کرتا ہے۔ خیال رہے کہ وعدہ خلافی اسی وقت مذموم ہے جب وعدہ کرتے ہوئے اسے پورا کرنے کی نیت نہ ہو۔ اگر وعدہ کرتے وقت پورا کرنے کی نیت تھی مگر بعد میں کسی مجبوری یا رکاوٹ کی وجہ سے وعدہ پورا نہ کر سکا تو یہ منافقت کی علامت نہیں ہے۔ منافقت سے کیا مراد ہے؟ حدیث پاک میں مذکورہ صفات کو منافق کی علامات قرار دیا گیا ہے۔ یہاں منافقت سے کیا مراد ہے؟ جی ہاں، اس کی مختلف توجیحات بیان کی گئی ہے۔ ارشاد الساری میں ہے، نمبر 1، ان صفات کے حامل شخص کو یہاں مجازاً منافق کہا گیا ہے، حقیقتاً نہیں۔ نمبر 2، یہاں نفاق عملی مراد ہے، یہاں نفاق عملی مراد ہے، نہ کہ نفاق اعتقادی، نہ کہ نفاق اعتقادی۔ نمبر 3، یہاں وہ شخص مراد ہے جو ان صفات کا عادی ہو، جو ان صفات کا عادی ہو۔ نمبر 4، جس میں یہ خصلتیں غالب ہوں اور وہ ان کے حکم کو ہلکا جانے تو ایسا شخص بدعقیدہ اور منافق ہے۔ حدیث پاک کا مقصود لوگوں کو ان صفات سے ڈرانا اور دور رکھنا ہے۔ پیارے بھائیوں، آپ نے سماعت فرمایا، مختصر سی ہم نے تشریح پیش کی ہے کہ منافق بندہ ہوتا ہے جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کرنا، کمنٹ ضرور دینا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔